حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تخرجوا إلى دينكم رواه أبو داود. ناظم جلسہ فضیلت الشیخ اسلم سلفی حافظہ اللہ وتولا پیام امن کانفرنس کے انتہائی اہم ذمہ داران، آپ کے اس پروگرام کے اندر پیس ٹی وی، آئی پلس ٹی وی کے بے شمار مقرر اور بہت چہیتے تشریف لا چکے ہیں. شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ وتولا، شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ وتولا، شیخ عبدالسلام جامعی حفظہ اللہ وتولا، شیخ عبداللہ زبیر سلفی حفظہ اللہ وتولا، یہ مقررین حضرات تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمارے اندر جو دینی، علمی، عملی بیداری کے اندر کمی ہے، اللہ اس کے اندر بڑھوتری کے اللہ توفیق عطا فرما. میں بہت کم وقت میں، مختصراً وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. امت مسلمہ ذلیل کیوں، رسوا کیوں، در در کی ٹھوکریں ہم اور آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن رب کا یہ فرمان ہمارے سامنے واضح ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سر بلند تم ہی رہو گے، حکومت تمہاری رہے گی، سر بلند بھی تمہاری رہے گی. غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا چیلنج اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی اور پکی بات کسی کو ہو نہیں سکتی ہے. اللہ فرماتا بندو مومنو، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری سلطنت رہے گی، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اے مومنوں اور اے نیک عمل کرنے والوں، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں عزت کی کرسی پہ بیٹھائیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے. شرط یہ کہ مومن بنو اور نیک عمل کرو. اب قرآن کی یہ آیت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہمیں عزت نہیں مل پا رہی ہے، اگر ہمیں عزت کی زندگی نہیں مل پا رہی ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نیک اعمال کی کمی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینہ، سنن ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے اندر حرام خوری آ جائے گی، سودی کاروبار آ جائے گی، سودی کاروبار کرنے لگو گے، حرام طریقے سے کمانے لگو گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، اور جب تم جانوروں سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگو گے، اور وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، کھیتی کے چکر میں بہت زیادہ لگ جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، رب کے قرآن کو، ان تمام چیزوں سے دور جب چلے جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں جہاد یعنی قربانی دینے سے تم دور ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ذلت نازل کر دے گا، اور وہ ذلت تمہارے پاس کنٹینیو رہے گی یہاں تک کہ جب تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، نیک عمل کرنے لگو، تو وہ ذلت تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے ہم مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے ذلت ہے، مومن کیسے بنے؟ آؤ ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، فَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان والا بننا ہے، اگر مومن بننا ہے تو صحابہ کرام کی طرح مومن بننے کی کوشش کرو۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کا ایمان ذرا دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیے، فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، آنکھ ایسی نیند آتی کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، مسجد میں گئے، وضو بنایا، نماز ادا کی، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اور اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ گڑ گڑائے، اتنا زیادہ انہوں نے معافی مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا ثواب دے دیا کہ دوسری رات جب حضرت معاویہ بستر میں گئے، سونے کے لیے سوئے، اور فجر کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی، ندائی الصلاۃ خیر من النوم، جو پہلی رات شیطان نے دبا دبا کر کے سلا دیا تھا، جاگنے نہیں دیا تھا، وہی شیطان جگانے کے لیے آیا اور کہتا معاویہ اٹھو، فجر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جلدی کرو، کہیں نماز تم سے دور نہ چلی جائے، کہیں جماعت تم سے چھوٹ نہ جائے۔ حضرت معاویہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چونکتے اور جواب اور آواز لگاتے ہیں، ارے کون ہو تم؟ میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کیسے انٹری تم نے کر ڈالی؟ کون ہو تم؟ جواب دیتا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان ہو تم میرے گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ اس وجہ سے آیا ہوں، تمہیں نماز میں جگانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ کہا نماز میں جگانے کے لیے؟ تمہارا تو کام تھا نماز میں سلانے کا، تم جگانے کا کام کیسے کرنے لگے؟ کہا معاویہ کیا کروں، کل تو تجھے میں نے سلا دیا تھا، اور جیسے تمہاری نیند سورج نکلنے کے وقت کھلی، نیند جیسے کھلی، آنکھ کھلی، تم نکلے اور فوراً نماز تم نے ادا کی، اور اللہ کے سامنے اتنا زیادہ روئے جتنا ثواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ تجھے ثواب مل گیا۔ اے معاویہ میں نہیں چاہتا تجھے نیکیاں زیادہ ملے، چلو نماز ادا کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے مومن ایسے تھے، نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، گھنٹوں بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ مومن ایسے ہیں، ہم اور آپ مسلمان ایسے ہیں، نام تو عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، نام تو سمیہ، فاطمہ، زینب ہے میرے پیارے بھائیوں، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں ہم سے چھوٹ جایا کرتی ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے لیے بھی پہنچتے ہیں، جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایسے موقع پہ ہم اور آپ پہنچتے ہیں مسجدوں میں اور اپنے آپ کو سب سے بڑے مومن کہلاتے ہیں۔ اے مسلمانوں غور کرو، ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم مومن نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان آج بھی ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مومنوں حکومت ہم تمہیں دیں گے، سلطنت ہم تمہیں دیں گے، شرط یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد آج بھی کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیسے کرے؟
اللہ کی مدد کرو گے. مومن ہی اللہ کی مدد کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ دینی پروگرام ہے, دینی پروگرام میں آپ بیٹھے سنیں, دینی پروگرام میں آپ نے قربانیاں دی, یہ بھی ایک مدد ہے. آپ نے دین کو پہنچایا دوسروں تک, یہ بھی اللہ کی مدد ہے. آپ نے اسلام کو دوسروں تک پہنچایا. موبائل چلانے والوں, ٹک ٹاک کا استعمال کرنے والوں, واٹس ایپ کا استعمال کرنے والوں مسلمانوں, غور سے سنو, کیا کبھی آپ نے موبائل کا استعمال دین کے لیے کیا ہے؟ او مسلمانوں, اللہ کی مدد کرو. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کی دعوت دو اور دوسروں کو برائیوں سے روکو. کیا ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے کام کے ذریعے سے کیا ہم نیک اعمال, نیک کام کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں؟ ہم یہ پروگرام ہو, مسجد ہو, چاہے کوئی دینی پروگرام ہو, اکیلے نہ جائیں, دوسروں کو لے کر کے جائیں. نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو صرف اکیلے نماز نہ پڑھیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر رحم کرتا ہے جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل, فرمایا جو رات میں اٹھ کر کے تہجد نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کرتا ہے, اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے, اللہ اس کو عزت کا مقام کے اوپر کھڑا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم سارے کے سارے اکثریت مسلمان ایسے جو نام کے مسلمان ہیں, مسجدیں ہماری ویران ہے. آج مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے, ہم نے تو احتجاج کیا, ہم نے تو پروٹیسٹ کیا, لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا جو عرش کے اوپر موجود ہے اور فرش کی تمام لوگوں کی باتوں کو سننے والا ہے, کیا فرش والوں نے کبھی عرش والے کو پکارا؟ فرمایا او میرے بندو ادعونی استجب لکم, میرے بندو مجھے پکارو, میں سب کا پاورفل ہوں, مجھ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے, مجھ کو پکارو, میں تمام مصائب کو دور کرنے والا ہوں. تو مومنوں کو عزت ملے گی, شرط یہ کہ مومن بنو. دوسرا, نیک اعمال کرو. ہم اور آپ نیک اعمال, مسلمان نیک اعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھے کام, شادی یہ نیکی کا کام ہے, لیکن شادی میں بھی ملاوٹ, شادی میں بھی ملاوٹ. میرے پیارے ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بنے, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, صحابیات کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں. نیک اعمال کے بہت سارے واقعات ہیں, ان واقعات کو دیکھیں. ایک ایک چرواہا اپنے بکریوں کو غائبانہ میں بیچتا نہیں تھا کہ اللہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اندھیری میں, بند کمرے میں غلط کام کرتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, مومن کو تو اندھیرے میں, تنہائیوں میں زیادہ ڈرنا چاہیے. لوگوں کے بیچ میں ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ, اللہ کا وعدہ سچ تھا, سچ ہے اور سچ رہے گا. عزت ملے گی اسی کو جو حقیقت میں مومن بن گیا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محترم سامعین حضرات, آپ کے سامنے یہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ مہمان موجود ہیں اور بڑے بڑے خطیب آئے ہوئے ہیں. میری ان سے گزارش ہے اور میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا, بڑے اطمینان کے ساتھ سنیے گا. موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے. ایسے مقررین کو سننے کے لیے واللہ کی قسم میں بتاتا ہوں, ان لوگوں کے پروگرام میں ان کے ساتھ جب مجھے کرناٹک وغیرہ جانا ہوتا ہے, بمبئی وغیرہ میں میرا پروگرام ہوتا ہے, کلکتہ اور بنگال میں تو لاکھوں کی تعداد میں ایک جھلک پانے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ایسے مقرر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ سے ہماری گزارش ہے, میں ان کے ساتھ کر چکا ہوں پروگرام, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ایک ایک باتیں سونے سے بھی بڑھ کر کے قیمتی ہوا کرتی ہیں ان کی باتیں. آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی باتوں کو صرف سنیں نہیں, عمل بھی کریں, دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور آپ سے ہماری گزارش ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. گزارش یہ ہے, صرف سنیں نہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم جمی مسلمانوں کو اس پروگرام سے کہیں بھی جو بھی باتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.